اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا اور زمین پر بھیجا تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ میری طرف سے آپ کی اولاد میں آپ کی اولاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے پیغمبر آئیں گے جو اللہ کا حکم بیان کریں گے. جس نے اس حکم کو پورا کیا، ان پیغمبروں کے احکامات پر عمل کیا، اس کے لیے یہی جنت دوبارہ. اور جس نے ان احکامات سے روگردانی کی، من اعرض عن ذکری، میری یاد سے اعراض کیا، اس نے پیٹ پھیری، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کو بہت تنگ زندگی دوں گا، تنگ زندگی. یہاں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی اللہ کو یاد نہیں کرے گا، تو اس کو دو سزائیں ملیں گی. ایک سزا تو اس کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ بہت تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ قال، تو اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات تجھ پر تلاوت کی جاتی تھیں، میرے احکامات تجھے بتائے جاتے تھے، تو ان کو بھول گیا تھا، ان سے اندھا بنا ہوا تھا، تو آج میں نے تیری حقیقی بینائی بھی سلب کر لی ہے. دیکھو میرے بھائی، یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بہت سارے فتنے ہیں. جب تک ہم علم کے راستے کی طرف میں خود نہیں آیا تھا تو مجھے علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. مختلف گمراہیوں سے بچنے کے لیے علم کی کیا حیثیت ہے. اور مضبوط علم انسان حاصل نہ کرے تو قرآن اور سنت کے نام پہ گمراہ کیا جاتا ہے انسان کو. یہی قرآن انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر صحیح علم نہ ہو. قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ایک لفظ کا کہیں کچھ مطلب ہے، کہیں اس کے علاوہ کہیں اور وہ آیت میں لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہاں بدل جاتا ہے. گمراہ لوگ ہر چیز کو قرآن و سنت ہی سے اخذ کرتے ہیں، نسبت قرآن و سنت ہی کی طرف کرتے ہیں. کم من قائل قولا صحیحا وآفته من الفہم السقیم، شاعر نے کہا ہے کہ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں کہ بات درست ہوتی ہے مگر اس سے بجائے جوڑ کے فساد پھیلتا ہے. کیوں فساد پھیلتا ہے؟ کہ اس کو سمجھنے والے کی عقل ناقص تھی، سمجھ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا میں دنیا کی زندگی سے بھی سکون چھین لوں گا اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. یہاں یاد کا مطلب کیا ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آج بڑے بڑے علماء، وہ بڑے تو نہیں ہوتے لیکن لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ بھی مختلف سلسلوں میں جڑ کر روحانیت کے نام پہ آیتوں کو غلط جگہ لے کے جا رہے ہیں. اس پہ بول کے تھک گیا ہوں مگر اثر نہیں ہو رہا، لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا. افسوس اس پر ہوتا ہے جب کوئی بنوری ٹاؤن کا فارغ ہو، دارالعلوم کرنگی کا فارغ ہو، جامعۃ الرشید کا فارغ ہو، وہ کسی سے بیعت ہو رہا ہے، کسی فراڈی سے، اس لیے کہ وہ ذکر بہت کثرت سے کرتا ہے اور ذکر لوگوں کو بہت کثرت سے کرواتا ہے. خدا کے بندو، قرآن مجید جس ذکر کی تعلیم دیتا ہے اس ذکر کی روح اور فلسفہ کیا ہے؟ وہ روح اس کی یہ ہے. میں زبان سے ذکر کے مخالف نہیں ہوں، وہ بھی ہے، وہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا وہ کرو نا ذکر.
جو روح ہے قرآن کی وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچے انسان. یہاں بھی ذکر کا یہی مطلب ہے. دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا. یہی فرمائیں گے نا. بات کس کی چل رہی ہے؟ ذکر کی. لیکن اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمائی؟ کذالک اتتک آیاتنا، تجھ پر میری آیات تلاوت کی جاتی تھیں اور تو ان سے منہ موڑتا تھا. کیا مطلب؟ یہ منہ موڑنے کو اللہ کی یاد سے غفلت قرار دیا گیا ہے. یہاں ذکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آئے تو اس حکم کو پورا کرو. جو پورا نہیں کرے گا وہ ذکر نہیں کر رہا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ غلطی سے منہ سے نکل گیا بھائی. ٹھیک ہے. تو اللہ کے احکام کو پورا کرنا یہ اصل ذکر ہے. یہ ہے اصل ذکر. یہی اصل روحانیت ہے.